پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، پچھلی نشست میں انا من نور اللہ وکل شیء من نوری، اور میں اللہ سے بلا واسطہ لے رہا ہوں اور مخلوق میرے واسطے سے لے رہی ہے، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ اور قرآن تو یہ کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہ جانتے تھے۔ اللہ اکبر، قرآن یہ کہہ رہا ہے اللہ نے آپ کو سکھایا جو آپ نہ جانتے تھے۔ لیکن ان تبلیغی جماعت والوں کی گروہ، ان کے بانی اپنی کتاب تقویۃ الایمان میں کیا لکھتے ہیں؟ اللہ صاحب نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ لوگوں سے یوں کہہ دو کہ غیب کی بات سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، نہ فرشتہ نہ آدمی، جو ان کی کتاب ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، یہ لوگ یہ کہتے ہیں، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ نے آپ کو سکھایا جو آپ نہ جانتے تھے۔ ذرا سا غور کرو، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، ہم تم کو پڑھائیں گے، خدا فرما رہا ہے ہم تم کو پڑھائیں گے۔ تو اللہ اکبر، یہ قرآن کی اتنے بے شمار آیت ہیں، اور یہ لوگ کہتے ہیں کچھ نہیں جانتے۔ ارے خدا کے عطا سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ خدا کی عطا سے ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب کچھ جانتے ہیں۔ اس لیے قرآن فرما رہا ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، ہم تم کو پڑھائیں گے۔ خدا فرما رہا ہے ہم تم کو پڑھائیں گے اور فراموش نہ کر سکیں گے۔ خدا نے قرات کی نسبت بھی اپنی طرف کر دی، علم دینے کی نسبت بھی خدا نے اپنی طرف کر دی۔ اب اگر علم دینے کی نسبت کہیں جبریل کی طرف ہو، کہیں کسی فرشتے کی طرف ہو، تو یہ نہ سمجھ لینا یہ جبریل میرے نبی کا استاذ ہے۔ انہیں جبریل کی طرف جو تعلیم کی نسبت ہے وہ تبلیغ کے معنی میں ہے۔ خدا سکھا رہا ہے، جبریل پہنچا رہا ہے۔ سکھانا اور ہے، پہنچانا اور ہے، یہ اور قابل غور ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آپ نے ایک چیز کو سمجھا اور واقعی جاننا ہو، جو عالم لاہوت سے آیا ہے، جو عالم لاہوت سے آیا ہے، بزم لاہوت چلو وہاں دیکھیں، وہاں سیکھ کر آیا کہ یہاں کے اداروں کو نہ دیکھو، یہاں کے مدرسوں کو نہ دیکھو۔ مجھ کو بڑی حیرت ہے کہ ہمارا چھوٹا سا مولوی ہمیں چند کتابیں پڑھا دیں تو لوگ ہم کو پڑھا لکھا سمجھیں، لوگ ہم کو پڑھا لکھا سمجھنے لگے اور ہم کو عالم فاضل کہنے لگے، ہمیں ڈگریاں دینے لگے۔ وہ خدا جو اپنے حبیب کو سکھائے تو اس کے علم میں شک کرے؟ اللہ اکبر، اس سکھانے والے کو دیکھو اور اس سیکھنے والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو۔ تو میرے پیارے اچھی طرح سے سنو، کیا میرا خدا ساری کائنات کا علم میرے رسول کو دے سکتا ہے کیا نہیں؟ اس کو قدرت ہے کہ نہیں؟ میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ سیکھنے کی صلاحیت رکھ سکتا ہے کیا نہیں؟ تو ادھر خدا، ادھر رسول، اس نے دیا اور اس نے لیا، بیچ والے تڑپا کرے کچھ نہیں ہوتا۔ میرے شیخ الاسلام میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں اس نے دیا، اس نے لیا، اور بیچ والے تڑپا کرے کچھ نہیں ہوتا۔ پھر آپ آیت کی طرف مخاطب ہو کے فرماتے ہیں وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، اپنی اچھی طرح سے غور کریں، اللہ وہ ہے جس نے امیین یعنی ان پڑھ لوگوں میں اپنے رسول کو مبعوث فرمایا۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اچھی طرح سے غور کرو اور سمجھتے چلے جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا ہے، اللہ کے رسول کی ذمہ داری کیا ہے۔ اس ذمہ داری کو آپ ہی محسوس کریں گے تو سمجھنے کے لیے، مگر عقیدت کی دنیا میں عجیب و غریب ہے، زمانہ بہت خراب ہو گیا ہے۔ جس نے ساری کائنات کو علم دیا اس کے علم میں شک ہو رہا ہے، اس کے علم کو کم دکھانے کے لیے علم کا بڑا زور و شور استعمال ہو رہا ہے۔ میں صاف الفاظ میں کہنا چاہوں گا وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو امیین میں مبعوث فرمایا۔ اب رسول کا کیا کام ہے؟ یتلو علیہم آیاتی، تلاوت قرآن رسول کی ذمہ داری دیکھیے، وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ نفوس، وَيَعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکمہ،
تعلیم و کتاب و حکمت، یہ ہے اللہ کے رسول کی ذمہ داری۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مشین لے کر آئے ہیں، اس مشین پر چلنا تلوار سے زیادہ تیز ہے اور بال سے زیادہ باریک راستے پر چلنا ہے۔ دیکھو پل صراط کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، کہتے ہیں تلوار سے بھی زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک۔ اس پر سے کوئی بجلی کی طرح گزر جائے گا، کوئی گھوڑے کی طرح گزر جائے گا، کوئی آدمی کی رفتار کی طرح گزر جائے گا، کوئی گرتا ہوا چلے جائے گا، مختلف اعمال کی روشنی میں وہ چلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بتلاؤ پل صراط کو اپنی جگہ رہنے دو، اس دنیا میں بھی ایک پل صراط ہے۔ اس دنیا کا پل صراط کا نام ہے صراط مستقیم، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ یہاں کے پل صراط پر جس تیزی سے گزرے گا، اور اگر یہاں گرتے پڑتے گزریں گے، وہاں بھی گرتے پڑتے گزریں گے۔ قدرت نے یہاں بھی پل صراط قائم کر دی ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، پل صراط کو سمجھنا ہے، ایسا سمجھو بات آ گئی ہے تو اس کو ذہن میں رکھیں۔ دیکھو ایک طرف ہمارا دل ہے، ہمارے دل کے خواہشات ہیں، ہمارے دل کے آرزویں ہیں، ہماری تمنا ہیں، دنیا کی چیزوں سے محبت ہے، دنیائی رشتے ہیں ایک طرف ہے، اور دوسری طرف حق ہے، خدا کا دین ہے اور خدائی احکامات ہیں، قرآن ہے۔ دونوں اپنی طرف کھینچ رہے ہیں۔ دنیائی رشتے یہ کہہ رہے ہیں دنیا کا رشتہ ٹوٹنے نہ پائے، دین چھوٹنے نہ پائے۔ دنیائی تعلقات اپنی طرف کھینچ رہے ہیں اور لوگ اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ دنیائی رشتے ایک طرف کھینچ رہے ہیں اور خدا کا حکم ایک طرف بلا رہا ہے۔ ادھر سے بھی کھینچا ہوا ہے، ادھر سے بھی کھینچا ہوا ہے۔ اب کوئی یہ دیکھیں کہ ایسے وقت میں ہم آسانی کے ساتھ گزر جانا ہے، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ نہ اپنے جذبات کو مردہ ہونے دیا، نہ احکام خداوندی کو مجروح ہونے دیا۔ بہت ہی نازک معاملہ ہے، اور ایسے نازک معاملے سے گزر جانا تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں۔ فرض کرو ایک محفل ہو، اس میں دور دراز سے لوگ آئے ہوئے ہوں، اس میں مختلف قسم کے لوگ ہوں، اور آپ کی بیوی ہو، ماں ہو، بہن ہو، گھر کے مختلف افراد آئے ہوئے ہوں، جلسے میں بیٹھے گھنٹے 2 گھنٹے اور ان کا وقت گزرا، اس کے بعد گھر لوٹ جاتے ہیں۔ جب گھر پہنچ جاتے ہیں تو سب تھکے ہوئے ہیں، سب پریشان ہیں۔ اس تمثیل کو اپنے ذہن میں رکھیں اور ذہن میں اتارنے کی کوشش کریں کہ سب تھکے ہوئے ہیں، سب پریشان ہیں۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، سب کو پیاس لگی ہوئی ہے۔ اب ایسے وقت میں دیکھنا ہے شوہر کا کیا کردار ہوتا ہے، شوہر کیا سوچتا ہے۔ ہماری بیوی پہلے ہمارے تمام عزیزوں اور رشتہ داروں کے پاس جائیں اور پیاس بجھائیں، سب کو راحت پہنچائے، پھر جا کر آرام کریں۔ اس کے ذہن میں یہ بات اس لیے سمجھ میں آئی کہ اس لیے کہ اس کی ماں بہن میری ماں بہن ہے، یہ بیچاری غریب کے گھر کی آئی ہوئی لڑکی ہے، اس کو اپنی مردانگی کی مثال سمجھتا ہے، حالانکہ مرد بھی تھکا ہوا ہے اور اس کی بنسبت اس کی عورت بھی تھکی ہوئی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کام کو تقسیم کر دیتا، آدھا کام خود کرتا، آدھا عورت کے حوالے کر دیتا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے سوچا ایسا اگر کیا تو میری مردانگی ختم ہو جائے گی۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے جوانوں، کچھ بہن کے ذمے دینا چاہیے تھا، کچھ ماں کے ذمے دینا چاہیے تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا، جذبات کا خیال نہیں کیا، اپنے اور غیر کی بات آ گئی، رشتہ غالب ہو گیا، حکم الہی پر نظر کرنا فراموش کر گیا۔ آپ خیال کیجئے ایسے وقت میں ایسا عمل کرنا کس کی حق تلفی نہ ہو، کسی کے دل کو صدمہ نہ پہنچے، اور یہ کام بھی واقع تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے۔ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آئے تھے، ان کا بھی راستہ یہاں بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز تھا۔ آپ کے سامنے عرض کروں مقصد کیا ہے، میں بتانا چاہتا ہوں۔ تلاوت آیت تزکیہ نفس، تعلیم و حکمت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کوئی حکومت قائم کرنے نہیں آئے تھے، اسٹیج بنانے نہیں آئے تھے، طاقت اور فوج کے ذریعے زمینوں پر قبضہ کرنے نہیں آئے تھے۔ کچھ کم فہموں اور نادانوں نے یہی سمجھ لیا ہے اسلام
طاقت سے پھیلا ہے، اسلام تلوار سے پھیلا ہے۔ میں کہتا ہوں اسلام نہ طاقت اور تلوار سے پھیلا ہے، اسلام اگر پھیلا ہے تو اخلاص سے پھیلا ہے، اچھائی سے پھیلا ہے، محبت سے پھیلا ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے